بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ حجرات کے اندر، اے مسلمانوں، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھ کر بات نہ کرو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ دین کے ساتھ مکمل وفاداری کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں سے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا یقین دلایا ہے۔ شرط کیا ہے؟ دین سے وفاداری، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور اطاعت۔ جو کچھ بھی اللہ کے پیارے رسول فرمائے دل و جان سے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ جو کچھ ہم کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات معلوم ہو، اپنا فائدہ ہو کہ نقصان ہو، اس کو اپنا لینا چاہیے، جبھی چل کر اللہ کی کامیابی ہم کو ملتی ہے۔ صحابہ کرام کی تعداد بہت معمولی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے کو تشریف لائے تو پہلی مرتبہ کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کا ایک وقت آیا۔ کتنے صحابہ تھے؟ 313 صحابہ ہی تھے، مکمل وفادار، تابعدار، رسول کریم کی باتوں کو ماننے اور سننے والے، آپ کی باتوں پر عمل کرنے والے۔ ان 313 صحابہ اکرام کو جو نہتے تھے، ہتھیار نہیں، کتنوں کے پاس تلوار بھی نہیں، یہ اونٹ پر کہہ کے آدمی بیٹھ کر جاتے تھے۔ ایسی تنگ دستی، ایسے محتاج لوگ تھے، لیکن اللہ کے پسندیدہ تھے، اللہ کے چہیتا تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کی۔ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ، ہاتھی کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ چلے آئے مکے سے 1000 آدمی، لیکن شکست کھائے، ہار گئے۔ وہ کون سی طاقت تھی ان کے پاس؟ صحابہ کرام کے پاس ایمان کی طاقت تھی، ہتھیار کی طاقت نہیں، گھوڑے اور اونٹوں کی طاقت نہیں، وہ ایمان کی طاقت تھی کہ جس کے سامنے ہر طاقت دب جاتی ہے۔ ایمان اگر دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت ایسی صورت میں اس بندہ مومن سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے،
ابو हुरैरा और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों ही इस हदीस को रिवायत करते हैं ज़रा से फ़र्क के साथ। क्या है हदीस के अल्फाज? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। तुम में का कोई भी आदमी उस वक्त तक कामिल मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत सारे से बढ़कर ना हो जाए। माँ बाप से भी ज़्यादा, बच्चों से भी ज़्यादा, सारे लोगों से बढ़कर किसकी मोहब्बत है उसके दिल में? प्यारे नबी की। जब चलकर ईमान कामिल होता है, जब ईमान कामिल होता है तो अल्लाह की मदद आती है। लिहाजा हम देखते हैं कि आज मुसलमान किस कदर दुनिया में परेशान है। परेशान तो हमेशा रहे, कब परेशान नहीं रहे? इसलिए कि दुनिया तो मुसलमानों के लिए जेल है, काफिरों के लिए जन्नत है। परेशानी तो हमेशा रहेगी, लेकिन फ़र्क यह है कि परेशानी में भी अल्लाह को नहीं भूलते थे वो लोग। कुछ भी तकलीफ़ आ जाए, कुछ भी परेशानी आ जाए, अल्लाह को भूल कर ज़िंदगी नहीं गुजारते थे। आज का हाल ये है, हम अल्लाह को भूल कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। दुनिया की एक मिसाल हम ले लें। अगर कोई शौहर अपनी बीवी को बहुत चाहता है, बीवी के लिए जान देने तैयार होता है, उसकी हिफाजत करता है, उसकी जायज़ ख्वाहिशें पूरी करता है, वो बीमार हो जाती है तो परेशान हो जाता है, कितनी सब परेशानी अपनी बीवी के लिए वो बर्दाश्त करता है, इसलिए कि उसकी बीवी उसकी वफादार है, उसको चाहने वाली है। शौहर अगर बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, बीवी भी वैसी रात भर जागती है, खिदमत करती है, सब अपने कुछ जेवरात भी बेच दी, सब कुछ बेच दिया। क्यों? वफादार है ना एक दूसरे के। तो लिहाजा जिसके साथ हमका हमारी वफादारी है, उसको ज़रा भी तकलीफ़ हो, ज़रा भी परेशानी हो, हम तो तड़प जाते हैं। एक मिसाल दुनिया में हम देखते हैं, जब हम अल्लाह के चहीते हो जाएंगे, अल्लाह के महबूब हो जाएंगे, तो फिर अल्लाह मुसलमानों की परेशानी देखकर कब बर्दाश्त करेगा? मैंने दुनिया की मिसाल दी, शौहर और बीवी की मिसाल दी, बाप बेटे की मिसाल दी, इसी तरह दूसरी मिसालें हैं। ये तो एक अदना मिसाल है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे मुसलमानों की ज़िल्लत को बर्दाश्त करेंगे? आज देख लीजिए हम कहाँ कहाँ परेशान हैं। अल्लाह अकबर, एक दो साल से नहीं, सालों से परेशान है मेरे भाई। फ़लस्तीन में कितने लाख आदमी आज तक वो पनाह गुज़ीनों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 1948-40 पर 8 से आज तक फ़लस्तीन जो निकाले गए वो अपनी ज़मीन के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। कितने होंगे? लाखों के हैं भाई, 1000-2000 नहीं। उसी तरह सीरिया के लोग इस वक्त देख लीजिए किस कदर परेशान हैं। तुर्की के बॉर्डर में, जॉर्डन के बॉर्डर में, लबनान के बॉर्डर में लाखों भाई, 30 लाख हो तो कोई ताज्जुब नहीं। इतने लोग सर्दी के दिन आ रहे हैं, सर्दी का मौसम आ रहा है, तड़प रहे हैं मेरे भाई। किस कदर परेशान है दुनिया में मुसलमान। उसी तरह आप उनको भी देख लीजिए कि जो यमन के अंदर हैं, वहाँ शिया काबिज हो गए, मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। कितने लोगों को तो उन्होंने 15-20 दिन के अंदर शहीद कर डाला। किस कदर परेशान है मुसलमान। इस तरह एक दो नहीं, हमारे मुल्क के अंदर देख लीजिए ना, मुजफ्फरनगर के अंदर कितने हज़ार आदमियों को, लाख आदमियों को बेघर कर दिया गया, उनका माल छीना गया, उनकी इज्जत से खेला गया, उनको बेआबरू किया गया। ये सब हो रहा है। कितने जगह में इस तरह हो रहा है। रशिया के अंदर किस कदर जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, कहाँ कहाँ जुल्म नहीं हो रहा है मेरे भाई। इस कदर जुल्म हो रहा है, क्या वजह है? इसलिए कि हमने अल्लाह के साथ वफादारी का जो आहद किया था, हम दुनिया में जाके तेरी ही इबादत करेंगे, उसको हम भूल गए, तो अल्लाह ने भी हमको भुला दिया। फरमाया अल्लाह ताला ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम। लोगों खबरदार, अल्लाह को भूल कर ज़िंदगी नहीं गुजारना। अल्लाह को भूल कर ज़िंदगी गुजारोगे तो अल्लाह भी तुमको भूल जाएगा। लिहाजा अल्लाह हमको भूल गया। चीखते हैं, चिल्लाते हैं, दुआ करते हैं, हाथ उठाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन अल्लाह की मदद नहीं आ रही है। इसलिए कि हम वफादार नहीं हैं।
موقع پرست ہیں، وقت پر کچھ بھی کر لیا پھر اللہ کو بھول کر زندگی گزارے تو پھر اللہ بھی تو ہم کو بھول جائے گا نا۔ اللہ کی مدد اگر چاہیے ہم کو چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار بنے، جب چل کر ہمارے لیے اللہ کی مدد آئے گی۔ میرے بھائی، میں نے سورہ حجرات کی یہ پہلی آیت، سورہ حجرات کے اندر بڑی پیاری باتیں ہیں۔ سوسائٹی کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، آپس میں جو دشمنیاں ہم لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں اور ان کا علاج کیا ہے، یہ ساری باتیں سورہ حجرات کے اندر مختصر طور پر بتائی گئی ہیں۔ لیکن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ مسلمانوں، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، لا تقدموا بین ید اللہ رسولی۔ زندگی کا کوئی بھی فیصلہ ہو، زندگی کی کوئی بھی ضرورت ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں سے آگے نہ بڑھو، یہ تو اللہ نے ہم کو بتا دیا۔ لہذا ہماری زندگی کی ہر بات اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے مطابق ہونی چاہیے، ان کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے شریعت بنا دی ہے، جو کچھ تم کو حکم دیا ہے، اس کو بھول کر دوسرے حکم پر عمل نہ کرو، اس کو چھوڑ کر دوسرے حکم پر عمل نہ کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات فائنل ہوتی ہے، اس کے بعد ایک مسلمان کے لیے کوئی چوائس نہیں کہ چاہے تو اس پر عمل کرو، چاہے تو کسی اور بات پر عمل کرو، نہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ سب سے اٹل اور سب سے آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ لہذا انسان کی زندگی، گھریلو زندگی ہو، کاروبار کی زندگی ہو، دنیا میں سیاسی زندگی ہو، آپس میں میل جول کی زندگی ہو، کسی کی کیسی زندگی ہو، ہر چیز میں شریعت کو دیکھا جاتا ہے، شریعت کی بات پر عمل کیا جاتا ہے، شریعت کے حکم پر عمل کیا جاتا ہے۔ آج ہم کتنی باتوں پر شریعت کو مانتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو فرمان کو مانتے ہیں، اور کتنی باتیں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا غور کریں گے آپ کو خود معلوم ہو جائے گا، ہماری زندگی کا جائزہ لیں گے ہم کس قدر غفلت میں ہیں۔ لہذا کوئی بھی ضرورت ہو انسان کی، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا انتظار اس کو ہوتا ہے۔ صحابہ کرام اپنے سے کوئی کام کر کے اللہ کے رسول سے نہیں پوچھتے تھے، اللہ کے رسول کا حکم آنے کے بعد کرتے تھے۔ کوئی بات کرنا ہے تو پوچھتے تھے اللہ کے پیارے رسول سے، اللہ کے رسول ہم یہ کام کریں نہ کریں، جو بھی اللہ کے پیارے رسول فرما دے اس کو مان لیتے تھے۔ صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا کہ دنیا کی باتوں میں بھی اللہ کے پیارے رسول کی باتوں کو مان لیتے تھے۔ جب مدینے کو تشریف لائے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور کے درختوں میں پھول آنے کا وقت آنے لگا تو صحابہ کرام درختوں پر چڑھ کر بڑی محنت کر کے نر درخت کو اور مادہ درخت کو ملاتے تھے، اس کی ٹہنی، اس کی ڈالی، اس کی ڈالی کو رکھ کر باندھ دیتے تھے۔ وہ زراعت پیشہ لوگ جانتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے، وہ بہت فائدہ ہے اس کا۔ کھجور بہت ہوتی ہے، نر جھاڑ اگر نہ ہو، صرف مادہ جھاڑ ہو تو وہاں فصل اچھی نہیں ہوتی، وہ خواہ پپئی کی فصل ہو، کھجور کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، نر جھاڑ جہاں نہیں ہوگا مادہ جھاڑ میں فصل نہیں آتی ہے۔ صحابہ کرام ہمیشہ یہ کام کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھیتی باڑی کا طریقہ تو جانتے نہیں تھے، مکے والے تجارت کرتے تھے، مدینے والے زراعت کاشتکاری کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول کو معلوم نہیں تھا، دیکھا کہ اتنی محنت کرتے ہیں، درخت پر چڑھتے ہیں، اس کو لا کے اس میں باندھتے ہیں۔ کہا کیا کر رہے ہو جی تم لوگ؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم اس کو پیوند لگاتے ہیں، دونوں کو جوڑتے ہیں، بہت فصل آتی ہے۔ کھارے یہ نہیں بھی کرو گے تو فصل آئے گی جا۔ صحابہ خوش ہو گئے، چلو بھائی یہ ایک نئی بات اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں، دونوں کو نہیں جوڑے تو بھی آ جائے گی فصل۔ ہوا یہ کہ صحابہ کرام نے چھوڑ دیا۔ کھجور کا سیزن آیا تو مارکیٹ میں کھجور نہیں، جو کھجور تھی وہ بھی بہت عمدہ کوالٹی کی، اچھی کوالٹی کی نہیں، بہت معمولی کھجور تھی۔ پیارے نبی کو تعجب ہوا کہ مدینہ تو مستی ہے کھجور کی، یہاں تو مارکیٹ میں کھجور بہت ہوتا ہے۔ صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے جی، کیوں کھجور نہیں ہوئی؟
کہ اللہ کے پیارے رسول آپ نے فرمایا نا کہ صاحب اس پیبند لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم چھوڑ دیے اس لیے فصل نہیں آئی، دنیا کی بات۔ لیکن اللہ کے پیارے رسول نے ایک بات کہی تو صحابہ نے اعتراض نہیں کیا، فوراً اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہوتی ہے تابعداری، یہ ہوتی ہے کسی کا حکم ماننا، یہ ہوتا ہے اطاعت پر فرما برداری۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، بھئی یہ تجارت ہے، یہ کاشتکاری ہے، زراعت ہے، اس کا سیزن کب ہے، اس کا کیا طریقہ، وہ تو تم کو معلوم ہے۔ اللہ نے تو مجھے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے کہ دین کی باتیں سمجھانے کے لیے بھیجا ہے۔ لہذا صحابہ اکرام دوسرے سال پھر پیبند لگائے تو ماشاءاللہ کھجوریں ہوئی۔ تو لہذا دیکھیے کہ اللہ کے پیارے رسول کی باتوں کو ماننے کا، ان پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق صحابہ کرام کے اندر کتنا تھا۔ صحابہ کرام تو بہت افضل مخلوق ہیں۔ اس کے بعد کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کس قدر محبت تھی، کتنا چاہتے تھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کی باتوں کو۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بات ہو، پوچھ کر کرنا چاہیے، کرنے کے بعد پوچھنا یہ غلطی ہے۔ لہذا احترام اگر اللہ کے رسول کا ہوگا دلوں کے اندر، اللہ کے حکم کو ماننے کا شوق اور جذبہ ہوگا دلوں کے اندر، تو آدمی اپنے سے کام نہیں کرے گا، چھوٹی بات بھی پوچھ کر کرے گا۔ جس طرح کے کوئی شاگرد ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، شاگرد چھوٹی چھوٹی بات استاد سے پوچھ کر کرتا ہے تو کامیاب شاگرد بنتا ہے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر چلنے والے ہیں، لہذا ہم کو اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع داری کرنی چاہیے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ کتنے معاملات ہم نے اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں، اپنی طرف سے پیدا کر لیے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے وہ پوچھتے بھی نہیں، اس کا ثبوت ہے کیا؟ شریعت کے اندر یہ کام کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں بھائی، بدعت اور خرافات ایسے ہی آتی ہے۔ جب دین کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے، اپنی طرف سے نئی نئی باتیں پیدا کر کے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ان کو پھیلاتا ہے اور پھیلا کر اسی کو دین سمجھنے لگتا ہے۔ یہاں تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہے، جو کچھ آپ نے کیا ویسا ہی کرنا ہے، جتنا آپ نے کیا اتنا ہی کرنا ہے۔ لہٰذا یہ دونوں باتیں ضروری ہیں۔ ایک مرتبے کا واقعہ ہے، کچھ صحابہ کرام کے دل میں بات آئی کہ بھئی ہمارے دین میں کچھ نقص ہے، ہم لوگ کمزور ہیں بھائی، جیسا ہم کو اللہ کی عبادت کرنا چاہیے ویسے ہم نہیں کرتے ہیں، لہٰذا ہم کو خوب اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول تو بہت عبادت کرتے ہوں گے نا، دن میں بھی رات میں بھی بہت عبادت کرتے ہوں گے۔ چلو جی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں کہ عبادت کا طریقہ کیا ہے، آپ کیسے عبادت کرتے ہیں، ویسا ہم بھی کریں۔ 3 آدمی آئے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں تھے، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر تھی۔ ان لوگوں نے پوچھا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں؟ باہر تو سب جانتے ہیں نا، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، عبادت کا کام کرتے ہیں، صحابہ کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، گھر میں کیا کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا گھر کے تھوڑے کام کاج بھی کرتے ہیں، بکری کا دودھ نکالنا ہے تو وہ بھی کر لیتے ہیں، چپل اگر ٹوٹ گئی تو اس کو بھی سی لیتے ہیں، بیویوں کا کام ہے تو اس کو بھی کرتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں۔ شروع میں سوتے ہیں رات میں، آخر میں اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، کبھی شروع میں عبادت کرتے ہیں، آخری رات میں سوتے ہیں۔ ایک دم ایزی سادہ سیدھا طریقہ انہوں نے بتایا۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے کہا رے ہم تو سمجھے کہ اللہ کے پیارے رسول گھر میں آتے ہی بیوی سے تعلق نہیں، کچھ بھی گھر کے کام سے تعلق نہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہوں گے، رات میں 1 منٹ بھی سوتے نہیں ہوں گے، ایسا ہم سمجھے نا۔ یہ تو حضرت عائشہ بتاتی ہیں یہ کام بھی کرتے ہیں، وہ کام بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، فلاں کرتے ہیں، ارے یہ تو بہت تھوڑا ہی تھی۔ لیکن تھوڑا ہے تو اللہ کے رسول کے لیے ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کے سارے گناہ معاف ہیں، ہمارے گناہ تو معاف نہیں نا۔
हमको बहुत इबादत करनी चाहिए। अब वहीं तीनों आदमी बैठकर बात करते हैं। एक आदमी कहता है मैं जी रात भर इबादत करूँगा जी, सोऊंगा ही नहीं। इशा की नमाज होगी बस मशगूल तहज्जुद में फजर तक पढ़ते रहूँगा, रात भर जागूंगा। एक आदमी ने कहा अच्छा मैं भी एक वादा करता हूँ, आहद करता हूँ, मैं साल के पूरे दिन रोज़े रखूँगा। रमज़ान में तो रखते ही ना, हमेशा रोज़ा रखूँगा। वला उफ्तिर अबदा, कभी बगैर रोज़े के नहीं रहूँगा। अब ये भी एक देख ना इंशाअल्लाह बोलते हैं ना कुछ बोलते हैं, और साहब ये भी नहीं सोचते हैं कि भाई कभी बीमार भी पड़ेंगे, कभी सफ़र, कुछ नहीं, जज्बा और जोश में आके आहद कर लेते मैं ऐसा करूँगा। एक आदमी ने कहा मैं शादी नहीं करूँगा। शादी करेंगे, घर की ज़रूरतें, बीवी की ज़रूरतें, बच्चों की ज़रूरत। तीन आदमी ने बड़ा अच्छा काम किया भाई, बहुत ऊंची इबादत का एक आहद बांधा। एक ने कहा कि हमेशा तहज्जुद पढ़ता रहूँगा, एक ने कहा कि हमेशा रोज़ा रखता रहूँगा, एक ने कहा कि मैं अल्लाह की इबादत के लिए अपने आप को वक्फ कर दूँगा, शादी नहीं करूँगा। ये कहा कि जाने लगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर तशरीफ़ लाए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ख़बर दी कि अभी तीन आदमी आए थे, उन्होंने आपकी इबादत के ताल्लुक़ से मालूम किया तो मैंने उनको बताया और उन्होंने ऐसे ऐसे कहा। फ़ौरन अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा, देखो जो तीन आदमी कहाँ, बुला के लाओ, बुला के लाओ। आए, बुला के ले आए, सहाबा मौजूद थे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं जो ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं, उनकी बातों को नकल किया। मेरा तरीक़ा उनको पसंद नहीं है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो आदमी के मेरे तरीक़ों को पसंद न करे वो मुसलमान कैसे हो सकता है। देखिए मालूम ये हुआ कि अल्लाह के प्यारे रसूल से इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल ने जो किया वही करें, जितना किया उतना ही करें, जैसे किया वैसे ही करें। हमारे सोचने से हमारी मोहब्बत नहीं बढ़ जाती अल्लाह के रसूल से, अक़ीदत नहीं बढ़ जाती। जो तरीक़ा कुरान हदीस के अंदर बताया जाता है वही मोहब्बत का तरीक़ा है, वही मोहब्बत का मेयार और कसौटी है। उसी के मुताबिक आदमी को ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आज मुसलमानों के अंदर बात ऐसी है कि सब सुन्नतों को छोड़ दिया, बिदअतों को पकड़ लिया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी आगे बढ़ने का क्या मतलब है, अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने जितना करने के लिए कहा उससे ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए ना, जितना किया उतना ही करो, वही तुम्हारे लिए काफ़ी है। ज़्यादा करके अल्लाह से मोहब्बत बढ़ नहीं जाएगी, बल्कि तुम बहुत बड़े गुनहगार हो जाओगे। एक इबादत ज़्यादा करें तो गुनहगार हो जाएंगे। हाँ जी, बात ऐसी है। इसलिए कि गोया अल्लाह के रसूल को नहीं मालूम था, तुमको मालूम है कि ये इतना करो तो हमको सवाब मिलेगा। अल्लाह के रसूल को मालूम नहीं था। इसीलिए इमाम मालिक इब्न अनस रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बहुत जलीलुल क़द्र इमाम थे मदीने के, उन्होंने कहा मालम यकुन फ़ी ज़मानि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनन फलन यकुन दीनन औ कमा क़ाल। अल्लाह के रसूल के ज़माने में जो बात नहीं थी दीन में, वो क़ियामत तक दीन की बात नहीं बन सकती। देखना तो अल्लाह के प्यारे रसूल के ज़माने को देखो, समझना तो अल्लाह के प्यारे रसूल के सहाबा को देखकर समझो कि कौन सा काम कैसे करना चाहिए। दोनों बातें बिल्कुल अपनी जगह ठीक हैं। इसलिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, मैं तुमको दो तोहफे देकर जाता हूँ। लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, जब तक तुम उनको मजबूती से थामोगे कभी गुमराह नहीं होगे। ये फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये भी फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत के लोग 73-70 पर 3 जमातें हो जाएंगी, ग्रुप बन जाएंगे। 70 पर 3 मेरे भाई 73 फ़िरक़ों में बट जाएंगे, सब जाएंगे जहन्नम में, एक फ़िरक़ा जाएगा जन्नत में। अल्लाह अकबर। ज़रा सोचिए,
100 में कितने आदमी जन्नत को जाएंगे? मुसलमानों में 1.5 आदमी, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। ये और बात है, शिरक अगर नहीं किए हैं तो तौबा करके सज़ा पाके जहन्नम में जन्नत में आएंगे, अगर शिरक नहीं किए हैं तो। लेकिन पहले जिनको जन्नत में दाखिला मिलेगा वो ये 70 पर 3 73 फिरकों में से सिर्फ ये एक जमात। अब सबको शौक होगा ना भाई वो कौन सी जमात होगी, उसको तो जान ले, उसको मालूम कर ले, ताकि हम भी वैसे बन जाएं, ताकि हम भी जन्नती बन जाएं। शौक सबको होगा ना, मुझे भी होगा, आपको भी होगा, औरतों को भी होगा, मर्दों को भी होगा ना। इसीलिए साहबे कराम ने पूछा, ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल, वो नजात पाने वाला, वो जन्नत को जाने वाला कौन सा ग्रुप होगा, कौन सी जमात होगी? प्यारे नबी ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, मेरी बातों को और सहाबा के तरीक़े को देखकर चलने वाली जमात। बस वहीं तक ख़त्म। उसके बाद कोई भी हमारे लिए अथॉरिटी नहीं, सहाबा भी अथॉरिटी नहीं। अल्लाह के रसूल कैसे क्यों बताए, उसको बोलते मनहज, उसको बोलते तरीक़ा। कौन सा काम अल्लाह के प्यारे रसूल कैसा किए वो सहाबा ने हमको बताया। जैसे नमाज को ले लें, रुकू कैसा किए, सजदा कैसा किए, सजदे में आपके हाथ कैसे होती थी, आपकी निगाह नमाज में कहाँ होती थी, हाथ कितना खोलते थे सजदे में, आपके पाँव की उंगलियां कैसी थी, ज़मीन पर आपके बदन के कौन से हिस्से पड़ते, सब साहबा ने बताया ना। तो लिहाजा साहबा के को भूल कर ज़िंदगी भी नहीं गुजार सकते, साहबा के ख़िलाफ़ भी हम जाकर कामयाब नहीं हो सकते, वो तो जहन्नम ही हो जाएंगे ना। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनाने वाले ही जन्नती होंगे, प्यारे नबी ने ये फरमाया। लिहाजा ये एक मुसलमान को चाहिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जितना बताया, जो बताया, जैसे बताया, उसी पर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। पूछना ये चाहिए कि साहब ये काम मैं करना चाहता हूँ, शरीयत में क्या है, दीन में इसके मुतल्लिक़ क्या, जब वो काम करना चाहिए, जायज़ है तो करो, ना जायज़ है तो ना करो। लिहाजा आज मुसलमानों के अंदर सूझ कर करने का जज्बा ज़्यादा पैदा हो गया कि साहब जो कुछ होगा तो सब कर लेंगे, बाद में देख लेंगे। ये तो ये बहुत बड़ी गलती है। दीन अक़ल से सूझ कर दीन बनाने का शौक़ हो गया, ऐसे करेंगे वैसा करेंगे, इसकी वजह से हमसे अल्लाह राज़ी नहीं है मेरे भाई। दीन इस्लाम की बातों को वैसे ही मानो जैसे प्यारे नबी ने बताया, ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही। हदीस का हुक्म आ गया तब तुमको मानना ही चाहिए। ये मत कहो भाई हमारे ख़ानदान में 100 साल से ये रस्म है, शादी के मौके पर हम लोग दुल्हन के गले में खाली पोत बांधते हैं, भाई उसके बगैर कैसे भाई, 200 साल से हमारे पास। अल्लाह के बंदे, शरीयत की बात है, शरीयत का हुक्म है कि तुम्हारे माँ बाप या पीर और तुम्हारे दादा नाना का काम है क्या ये? शरीयत उनकी है कि अल्लाह के रसूल की है? ये क्या तरीक़ा है मेरे भाई? कितने लोग ऐसी हैं ना कि साहब ये हमारे ख़ानदान में है, हमारे कबीले में है, हमारी बस्ती में है और फुला में है। क्या मुसीबत है भाई। दीन को इन्होंने खेल समझ लिया। दीन तो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों का, न किसी पीर का, न किसी इमाम का, न किसी वली का, कुछ नहीं। जो कुछ अइम्मे किराम ने बताया हदीस के मुताबिक बताया, और जो बात हदीस के मुताबिक उनको मालूम, हदीस नहीं मिल सकी तो बता दिया, हदीस मिल गई तो मेरी बात को छोड़ देना। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत होगी जब ना छोड़ें। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं है, माँ बाप की मोहब्बत है, बुज़ुर्गों की मोहब्बत है, इमामों की मोहब्बत है, वलियों की मोहब्बत है, पीरों की मोहब्बत है, कब्रों की मोहब्बत है। फिर कहाँ से अल्लाह की मोहब्बत दिल में आएगी जी? दुनिया की मोहब्बत है, दौलत की मोहब्बत है, सब मोहब्बत दिल में आके भर गई जगह। अब उस दिल के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत कैसे आएगी? फरमाया अल्लाह ताला ने, खबरदार कभी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों से आगे बढ़ने की कोशिश ना करना। ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह। अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारो। इन्नल्लाह समीउन अलीम। अल्लाह ताला सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं। सुनने वाले हैं
تمہاری کوئی بھی بات اللہ کے رسول کے خلاف آئے گی نا، اللہ اس کو سن لیتے ہیں۔ بعض لوگوں سے ہم کہتے ہیں بھائی حدیث میں ایسا آیا، بھائی ایسا کرو، تو کہتے ہیں حدیث میں کتنی بات آئی، سب مانے تو ہوتا کیا، سب مان کر زندگی گزارنا ہوتا کیا؟ ارے یہ کیسا جملہ کہتے ہو جی، تم مسلمان ہو گئے تو ایسے کہو گے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی باتیں بیکار بنا کے گئے، بیکار بتا کے گئے، اس زمانے کے لیے بتا کے گئے، اس زمانے کے لیے نہیں۔ یہ تو اللہ کے رسول پر بہتان ہو گیا کہ آپ نے کہہ دیا کہ بھئی ہم کیا بہت باتیں سب کیسے عمل کر سکتے ہیں، زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے۔ جو شخص کا ایسے کہتا ہے اس کے متعلق ارتداد، مرتد ہونے کا، دین سے نکل جانے کا ڈر ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں اسلام کی باتوں پر عمل نہیں ہو سکتا، اس زمانے کے لیے وہ باتیں تھی، اس زمانے میں سب کچھ بھی نہیں تھا، وہ آسان تھا۔ آج کے زمانے میں مشکل ہے دین کو ماننا، دین کی باتوں پر عمل کرنا۔ یہ تو کفر کا ہو گیا بھائی، یہ تو دین سے نکلنے کی بات ہو گئی نا۔ تم جو بھی اپنی زبان سے جو کچھ کہو گے اللہ کے تعلق سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، سمیعٌ، اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو سننے والے ہیں، علیم، جاننے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ پتا ہلتا ہے تو اس کی بھی آواز سنائی دیتی ہے، یہ چونٹی چلتی ہے تو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ وہ کالی رات ہو اور کالی چٹان ہو، کالی چونٹی ہو، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی چلتی ہے، اور اللہ کو اس کا چلنا، اس کا رہنا سب کچھ معلوم ہے۔ اتنا علم اللہ کو ہے میرے بھائی، تو پھر ہم کیسے یہ بات کہیں اللہ سن نہیں لے گا، اللہ جان نہیں لے گا؟ اس لیے ہم کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو ہم کو اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی بتائی، ہم کو زندگی گزارنا اسلامی، ہر چیز میں میرے بھائی، ہر چیز میں، ہاں دنیا کی باتوں میں نہیں۔ وہ تو ہم زیادہ جانتے ہوں گے نا، بھئی کون سی زمین میں کون سی چیز بونی چاہیے۔ کالی مٹی ہے، اس میں کیا موز کے درخت لگائیں، دھان پیریں، گیہوں بوئیں، وہ آپ جانتے بھائی، وہ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا۔ مٹی لال ہو تو ایسا بو، کالی ہو تو ایسا کرو، وہ نہیں بتایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کون سے موسم میں دھان پیرنا چاہیے اور کون سے موسم میں کاٹنا چاہیے، وہ تو اللہ کو نہیں، اللہ کے رسول نے ہم کو نہیں بتایا، وہ تو آپ کو معلوم ہے۔ زراعت کا طریقہ، باغبانی کا طریقہ، اس کو ویسے کیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں زراعت کے متعلق اسلام کا اصول یہ ہے، ایسی چیز نہ بو کہ جس کی وجہ سے شرک میں مدد ملے، کفر میں مدد ملے، ویسی چیز نہیں بونا چاہیے۔ جیسے کوئی آدمی گانجے کے لیے خشخاش بوئے، سب سے گانجا افیم تیار ہوگی، اس کو لے جا کر بیچیں گے۔ ہاں جی خشخاش جو ہے بہت عمدہ چیز ہے، اچھی چیز ہے، لیکن تمہاری نیت افیم بنانے کی ہے تو حرام ہو گیا نا۔ گلاب کے پھول بہت پیارے، بہت اچھے خوشبو والے ہوتے ہیں، لیکن تم نے یہ سوچا کہ سب وہ مہینہ آنے والا ہے، وہ دیوالی کا فلاں کا گلاب بہت لیتے ہیں، لہٰذا گلاب بوئیں گے، حرام ہو گیا۔ گلاب ایک پھول ہے، اس کو بونا جائز ہے۔ گیندے کا پھول، ارے یہ تو مندروں کو لے جاتے ہیں اور فلاں کرتے ہیں، یہ بوئیں گے، یہ سب تو حرام ہے۔ لیکن زمین میں ہر جائز چیز بو، جس موسم میں چاہو بو، جیسے طریقہ ویسے کرو، یہ سب تو تمہارے لیے بتا دیا گیا۔ لیکن اسلام کی جو بنیادی بات تھی بونے کے لیے کیا ہونا چاہیے، وہ شریعت نے ایک بات بتا دی، باقی سب تو لہٰذا انسان کو کہا جاتا ہے کہ صاحب دین کے باتوں پر عمل کرو، زندگی میں دین کو نافذ کرو، پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہو نا، ادب کے ساتھ رہو، اونچی آواز سے نہ بولو، دھیمی آواز سے بولو، آہستہ بات کرو۔ اللہ کے پیارے رسول مجلس میں ہیں،
دو آدمی وہاں بات کرنا چاہتے ہیں، آہستہ سے بات کرو، اللہ کے رسول کو تکلیف نہ دو، اللہ کے رسول سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ ایسے اللہ تعالیٰ کتنا ادب سکھاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بھیج کر ہم کو حکم دیتا، یہ میرے پیارے رسول ہیں، ان کے ساتھ تم کو ایسے رہنا ہے، ان کے ساتھ تم کو ایسا ادب اختیار کرنا، ایسا احترام۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کا کتنا خیال کرتا ہے، اللہ کے پیارے رسول اللہ کے لیے کتنے محبوب تھے، کتنے چہیتے تھے کہ اللہ ہم کو سکھاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی یہ نہیں بولے اجی مجھ سے بات کرنا تو زور سے نہیں بات کرنا، اللہ کہتا ہے ہم سے دے ہمارے رسول سے بات کرو نا، ادب سے بات کرو، دھیمی آواز سے بات کرو، رسول سے بلاؤ، رسول کو بلاؤ بھی تو ایسے نہیں کہنا محمد صاحب، ایسے نہیں بولنا، اللہ اکبر۔ کیا کہیں جی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ایسے بولو، ادب یہ ہے، محمد نہیں کہنا، اللہ اکبر۔ کتنا ادب سکھاتا اللہ تعالیٰ کہ صاحب لا تجروا بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، زور سے چیخنا، چلانا، آواز کرنا رسول کے سامنے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ صحابہ کرام ایسی بات کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کو کبھی پوچھنا پڑتا کیا بولتے جی، پھر ذرا اور آواز سے بلند، اتنا ڈر، اتنا خوف، اللہ کے رسول کا اتنا احترام ہوتا تھا۔ لہذا حدیث کا درس ہو، تفسیر کا درس ہو، وہاں بھی ایسی ہونا چاہیے، ادب، احترام، آواز نہ کریں، اپنے خیالات میں گم نہ ہوں، درس کو سنیں، بات کو دین کی سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، دل میں اتارنے کی کوشش کریں، ذہن میں اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں، جب چل کر دین کی بات سننے کا، دین کی باتوں کو سننے کا فائدہ ہوتا ہے۔ لہذا لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر بلانا جائز نہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے والے، تفسیر پڑھانے والے قرآن کی، ان لوگوں کا بھی نام لے کے نہیں، ادب کے ساتھ بلانا چاہیے۔ اسی لیے لوگوں نے اب نام کے لیے سوچا کیا کریں بھائی، یہ جو دین کی باتیں سکھاتے پڑھاتے ہیں قرآن حدیث کی، ان کو کیسے بلائیں؟ کچھ لوگوں نے سوچا کہ ان کا نام ہے، نام لے کر بلاؤ، عبداللہ بھائی، فلاں بھائی۔ کچھ لوگوں نے نہیں جی، ان کو کہو مولوی صاحب، اللہ والے لوگ، مولا والے لوگ، مولوی صاحب بولو۔ اور کچھ لوگوں نے اور آگے بڑھ کر نہیں، مولانا کہو، ہمارے سب کے مولوی صاحب اللہ والے، مولانا ہمارے بھی، مولا ہمارے بڑے۔ لیکن بہت سے لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا، بھائی ہمارا مولا تو اللہ ہے نا، یہ کیا مولانا، مولوی، اللہ والے لوگ، مولوی صاحب ایسا بلانا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہا حضرت بلانا چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا فلاں شیخ الحدیث بلانا چاہیے، شیخ التفسیر بلانا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی باتوں سے تعلق ہو گیا ان کا، اللہ کے رسول سے، اللہ سے تعلق ہو گیا اس آدمی کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں یہ بھی داخل ہے، ان کی باتیں جو سکھاتے ہیں، ان کی جو باتیں پڑھاتے ہیں، ان کا بھی احترام کرو، ان کی بھی عزت کرو، اس لیے کہ ان کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ گیا، اور جو بھی اللہ اور اللہ کے ساتھ رسول کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ان کو ایک عزت مل جاتی ہے، اس لیے کہ ان کا احترام اللہ کے رسول کا احترام، اور اللہ کے رسول کا احترام اللہ کا احترام ہو جاتا ہے۔ لہذا دیندار لوگوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا، یہ بھی گویا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک ثبوت ہے کہ صاحب اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو بتانے والے ہیں، اس لیے ان کا بھی ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے، اس طرح ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ صاحب اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، علماء کو قدر کے ساتھ، قدر کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے، قدر سے بلانا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنا چاہیے۔ کیا ہوگا؟ ان کی عزت، ان کا احترام وہ سب کریں گے، دین دنیا میں باقی رہے گا، دین کی باتوں کا احترام رہے گا، ورنہ تو ان کی ناقدری ہو جائے گی، دین ہی دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ہوتا
تو آج کے زمانے میں شاید ہی کوئی مولوی، کوئی امام اور کوئی خطیب، کوئی واعظ ملتا، سب کہتا ہے جانے دو، کچھ بھی ہماری قدر نہیں، کوئی بھی عزت نہیں، کیا کرے؟ یہ عالم تو علم اس لیے نہیں سیکھتا کہ صاحب مجھے دنیا میں عزت ملے گی، اگر کوئی یہ سوچ کر کرتا ہے وہ تو جائے گا جہنم کو، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کے اندر ہے۔ لیکن علم دین سیکھنے کے بعد اس کی قدر ہو جانی چاہیے ہماری نگاہ میں، ہم لوگوں کو اس کی قدر کرنی چاہیے، ہم لوگوں کو اس کی عزت کرنی چاہیے۔ جن کے ذریعے بھی ہم اللہ کے رسول کے ذریعے پہنچ سکیں ان کے ذریعے پہنچنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی باتوں کو بتانے والے لوگ ہیں تو ان کی ایک عزت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ عرب کے اندر پہلے بھی تھا، اب بھی تھا اور سلسلہ تھا۔ مجھے حدیث کی کتاب کون پڑھائے، ہمارے استاذ کو کون پڑھائے، ان کے استاذ کو کون پڑھائے، ان کے استاذ کو کون پڑھائے، وہاں ایسے اللہ کے رسول تک جاتے، تعلق جڑ جاتا، اس کو بولتے سند۔ شاید میں بولا رہوں گا اس سے پہلے بھی، سند کتنی محبت اس سے ہو جاتی ہے۔ ہندوستان میں کتنے لوگ آج کل آتے ہیں، بھائی آپ کے پاس سند ہے، سنا کہ آپ کے استاذ نے آپ کو حدیث پڑھائی، میں بھی آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، پڑھتا ہوں، آپ مجھے بھی لکھ کر دے دیجئے، میرے پاس یہ پڑھے، میں آپ کے ذریعے آپ کے استاذ سے، ان کے استاذ سے، ان کے استاذ سے اللہ کے رسول کے ساتھ مل جاؤں۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ خرچ کر کے آتے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپیہ آ کے خرچ کر کے آ کے سند لے کر جاتے ہیں۔ انڈیا میں وہ سند ہے، سب کے پاس ہے وہ سند، اب عربوں کے پاس بھی ہو گئی، لیکن یہ ذرا دور سے پہنچتے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول سے، میرے اور اللہ کے رسول کے ذریعے میں 17 آدمی ہیں، سمجھو 17 استاذ ہیں۔ ایک آدمی کو معلوم ہوا کہ صاحب فلاں آدمی کے پاس جا کر حدیث پڑھے تو 16 اور ذرا ڈسٹینس کم ہو جاتا، ان کے پاس جاتے۔ اللہ اکبر۔ یہ پرانے زمانے سے تھا میرے بھائی، وہ شوق آج بھی لوگوں کے اندر موجود ہے۔ کتنے لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ میرے پاس بھی آ کر کچھ لوگ لے گئے، میں نے کہا صاحب ہمارے استاذ موجود ہیں، ان کے پاس لے جائیے، ان سے لے لیجئے، نہیں ان سے بھی ہیں، آپ سے بھی لے لیں گے۔ اللہ اکبر۔ کتنے لوگ آتے ہیں بھائی۔ دیکھو اللہ کے رسول سے کسی طرح ہمارا تعلق جڑ جائے تو ہماری نجات ہو جائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو جائے گا، کتنی محبت ہوگی ان کے دلوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کے لیے، جو کاغذ کا ٹکڑا دنیا کی سب سے قیمتی نوٹ جو بھی تیار ہوگی اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی دور دور سے آتے ہیں۔ ایسے لوگ کہ ان کی عمر 60 سال ہوگی، 40 سال کے آدمی سے آ کے سیکھ کے جاتے ہیں۔ ہمارے کچھ لوگ جاتے ہیں، کویت جاتے ہیں، وہاں جا کے کیا کرتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں۔ صاحب بخاری کتنے دن میں پڑھاتے ہیں، 1 مہینے میں، 1.25 مہینے میں، 40 دن میں پڑھاتے ہیں۔ سب سے بڑی مسجد کویت کی، اتنی بڑی مسجد ہے کہ 10,000 آدمی بھی آ گئے تو اس کے اندر آ جائیں گے، باہر کھڑنے والے کتنے لوگ، سب سے بڑی مسجد۔ وہاں اعلان ہوتا ہے 1 مہینے پہلے، مولوی صاحب پاکستان سے آنے والے ہیں، انڈیا سے آنے والے ہیں، بخاری کا سبق ہوگا، جن کو بھی شوق ہے سند حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ آ کر حاصل کریں سند۔ کتنے آتے ہیں؟ پچھلی مرتبہ میں نے سنا 200 مرد 250 عورتیں، 450 آدمی، ایک مولوی صاحب بیٹھ کے اسی طرح اسپیکر پر پڑھاتے ہیں۔ کیا پڑھاتے ہیں؟ پڑھتے جاتے نہیں تو مولوی صاحب پڑھتے ہیں، سب سنتے رہتے ہیں۔ ٹائم ایک دن کو 6 سے 8 گھنٹہ باقاعدہ روزانہ حاضری۔ نہیں آئے 4 دن 5 دن ان کو نوٹس چلے گی، بھائی آئندہ سے آنے کی ضرورت نہیں، آپ 4 دن ایبسنٹ ہیں۔ حیران ہو گیا میں، یا اللہ، 450 مرد اور عورت، خالی وہ کیا سب کو پڑھا دیا نا، اس کا سب کا نام لا کے دیتے ہیں، اتنے لوگ پابندی کے ساتھ آئے سند، مولوی صاحب سب پر سائن کر دیتے ہیں، سب نام لکھ کے جاتے ہیں، سائن کر کے ان کو دے دیتے۔ اب تمہارا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ گیا۔ کتنے لوگ جاتے ہیں بھائی، انڈیا سے بھی، پاکستان سے بھی، کویت کو جاتے ہیں، بحرین کو جاتے ہیں، سعودیہ کو جاتے ہیں۔ کیا کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ حدیث پڑھانے کے لیے جاتے ہیں۔ کیا پڑھاتے ہیں؟ معنی مطلب تو ہم 1 سال میں بھی پڑھ نہیں پاتے، وہ تو 1 مہینے پڑھ کے سن لیتے ہیں، ایک تعلق پیدا ہو گیا اللہ کے پیارے رسول سے۔ کتنی محبت ہوتی ہے اللہ کے پیارے رسول سے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ صاحب تم اللہ کے رسول کو نام لے کر نہ بلاؤ، میں یہ کہہ رہا تھا
کہ بھئی یہ جو اللہ کے رسول کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کا نام لے کر نہ بلائے، لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ جو جڑ جاتے ہیں، آپ کی حدیث کے ساتھ جو جڑ جاتے ہیں، قرآن کے ساتھ جو جڑ جاتے ہیں، ان کا بھی نام نہ لو، کوشش کرو مولوی صاحب کہو ان کو، فلاں کہو اچھا ہے، اور اگر نام ہی بولنا ہے، 3-4 آدمی ہو گئے مولوی صاحب تو کیا کریں گے، فلاں مولوی صاحب، ان کے نام کے ساتھ ضرور صاحب بولو، عبداللہ صاحب بولو، صاحب فلاں صاحب بولو، عبدالرحمن صاحب بولو، ان کو عزت دو بھائی، مولوی کہو ان کے ساتھ عزت دو، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق ہو گیا نا ان کا، اور جس کا بھی تعلق اللہ کے رسول سے ہو جائے اس کا ایک احترام ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں، ان کی ایک عزت ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں، اس کے ذریعے اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں آتی ہے، اور جب اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں آتی ہے اللہ بھی ہم کو چاہنے لگتا ہے، یہ میرے پیارے رسول کو چاہتے ہیں، پیارے رسول کو چاہنے والے کو چاہتے ہیں، اس لیے میں بھی ان کو چاہتا ہوں، اللہ کے محبوب بن جائیں گے ہم، تو لہٰذا یہاں اللہ فرماتے ہیں دیکھو اللہ کے رسول کو نام لے کر نہ پکارو، زور سے بات نہ کرو، ان کا احترام کرو، ان کا ادب کرو، اسی لیے صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام بیٹھتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے جیسے کوئی مجسمہ اسٹیچو ہو اور ان کے سروں پر کوا بیٹھا ہو، پرندہ بیٹھا ہو، آدمی خاموش رہے گا تو پرندہ یہ سمجھتا ہے پتھر ہے سر پر بیٹھ جائے گا، کہ کوئی بھی مینا آ کے بیٹھ جائے گی، آدمی سر ہلائے گا تو اڑ جائے گا نا، ویسے ادب سے بیٹھتے تھے، سر ہلائے پرندہ اڑ گئے نا، اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کر کبھی جو سر بھی ہلاتے نہیں، فلاں بھی نہیں کرتے، اتنی ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے، جبھی تو اللہ نے ان کو کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اتنا راضی ہوا کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ راضی ہوا اور اللہ نے ان کو راضی کر دیا، ان کو خوش کر دیا، لہذا ایسے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے میرے بھائی، جب ہم جمعے کو آتے ہیں نا خطبہ سننے کے لیے، دن کی باتیں ہی تو کہی جاتی ہیں، کسی کو کھجلی آتی ہے، کسی کو نیند آتی ہے، کسی کو دیوار کا ٹیکا چاہیے، کسی کو پنکھے کی ہوا چاہیے، کسی کو سیل میں بات کرنے کا شوق ہے، کوئی چباتا رہے گا، کوئی کھجاتا رہے گا، کوئی کپڑے ٹھیک کرتا رہے گا، کہاں ہے جی سننے والے؟ اللہ اکبر، معلوم ہوتا ہے کہ صاحب 1 سال سے نہ یہاں بھی کھجلی آتے، وہاں بھی کھجلی آتی، بال بھی نوچنے لگتے ہیں، اس کو بھی کرنے لگتے ہیں، ٹوپی بھی کیا جی، دین کی باتیں سننے کے لیے ادب احترام چاہیے نا، جس کو مجبوری ہے وہ بیٹھے گا، جس کو پیٹ میں درد ہے وہ بیٹھے گا، سنے گا ادب کے ساتھ، لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ صاحب یہ سب کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کس قدر احترام کرتے تھے، حدیث کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے حدیث، آپ کا چہرہ بدل رہا ہے، کبھی لال ہو رہا ہے، کبھی پیلا ہو رہا ہے، حدیث پڑھا رہے ہیں، وقت سمجھیے کہ صاحب ٹھیک ختم ہوا درس، ایک شاگرد سے بلا کے کہا دیکھو جی میرے پیٹ میں تکلیف ہو رہی جی، کیا ہے ذرا دیکھو، انہوں نے کرتا اٹھا کے دیکھا، بچھو، ان کو 4-5 جگہ ڈنک مارا تھا اسی لیے تڑپتے تھے، لیکن کچھ نہیں کیا، سبق بند نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا امام صاحب آپ بتائے ہوتے، سبق تیرا بند کیے ہوتے تو دیکھ کر اسی وقت مار دیتے، میں اللہ کے رسول کی حدیث پڑھا رہا ہوں، وہ اہم ہے کہ صاحب میری تکلیف اہم ہے، مجھے تو گوارا نہیں تھا کہ وہ بچھو کی تکلیف کی وجہ سے میں درس بند کر دوں، سبق بند کر دوں اور یہ کہوں بچھو مارو، میں نہیں کروں گا۔ کتنا احترام ان کے دلوں میں تھا، اللہ اکبر، جبھی تو امام بنے، جبھی تو لوگوں کی اتنی خدمت کیے، لوگوں نے اتنا فائدہ اٹھایا، لہذا اللہ یہی فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول کے ساتھ بے ادبی نہیں کرنا، گستاخی نہیں کرنا، اس سے ہٹ کر ہم یہ کہتے ہیں جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ جائے ان کی بھی گستاخی نہیں کرنا، بے ادبی نہیں کرنا، ان کا بھی احترام کرنا، تاکہ دین باقی رہے، دین کا شوق باقی رہے، دیندار لوگ باقی رہیں۔ ہاں جو لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ بہت آہستہ بات کرتے ہیں، ہاں یہ لوگ اللہ کو بہت پیارے ہیں، ادب سے احترام سے بات کرتے ہیں تو ایسے لوگ پسند ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت قیس، ان کی آواز بڑا بلند تھی، بات کرنے میں بعض لوگ بہت اونچی آواز سے، ان کے نیچر اور فطرت ہی ایسی ہوتی ہے،
وہ بے ادبی سے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی ان کی آواز ذرا بلند ہو جاتی تھی. جب ایک آیت نازل ہوئی کہ صاحب اللہ کے رسول کے ساتھ بلند آواز سے بات نہیں کرنا ورنہ تو تمہارے عمل سب بیکار ہو جائیں گے، بے ادبی کی صورت میں گھر میں جا کے دروازہ بند کر کے رونے لگے، بیٹھ گئے. اتنا روتے ہیں نماز کو بھی آتے نہیں، گھر میں نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نوٹ کرتے تھے، کون ہے کون نہیں ہے، کون آئے کون نہیں آئے. پوچھا کہاں ہے جی وہ؟ لوگوں نے بتایا اللہ کے رسول جب یہ سورہ حجرات نازل ہوا نا اس کے اندر تو یہی کہ صاحب جو اللہ کے رسول کے ساتھ بلند آواز سے بات کرتے ہیں ان کے عمل سب اکارت ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں. اس لیے وہ گھر میں بند کر کے دروازہ رو رہے ہیں، وہیں جب نماز پڑھ رہے ہیں وہیں رو رہے ہیں. کہا نہیں وہ ان میں سے نہیں ہے، ان کو بلاؤ. بلا کے اللہ کے پیارے رسول نے ان کو تسلی دی. انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی بے ادبی نہیں کی، کوئی گستاخی نہیں کی. ان کی جو آواز تھی ویسی تھی لیکن ڈر کتنا تھا کہ صاحب اللہ کے رسول کے ساتھ بے ادبی ہو جائے گی تو میری زندگی کے پورے عمل برباد ہو جائیں گے نا. ایسا سوچ کے وہ اپنے آپ کو سزا دینا چاہتے تھے. کیسے لوگ تھے، کیسے ایمان تھا ان کا. جبھی تو وہ اللہ کے چہیتے تھے، محبوب تھے، اور ان کی تکلیف کسی کو ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا تھا، ان کی تکلیف کو پریشانی کو دور کرتا تھا. لہذا قرآن مجید کے اندر عظمت رسول، اللہ کے پیارے رسول کا احترام، ان کی عزت کیسے کرنی چاہیے سورہ حجرات میں بتایا، سورہ نساء میں بتایا، سورہ احزاب میں بتایا، بہت ساری صورتوں میں بتایا. ہم یہی کوشش کرتے ہیں ایک ایک آیت کو دو چند آیتوں کو لے کر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، آپ کی عظمت، جیسے اللہ کے پیارے رسول کا احترام ہم کو کرنا چاہیے ویسے اگر کرتے ہیں یقیناً ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے. رسول کو چاہنے والے اللہ کو چاہنے والے بن جائیں گے تو پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی، اللہ کی توفیق بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی تو دین پر کار بند ہو جائیں گے. لہذا ہمارا یہی ٹاپک چند دن تک چلے گا. اگر اللہ نے توفیق دی تو پھر دوسری باتیں بعد میں عرض کی جائیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، آپ کی عظمت اور آپ کی شخصیت کی وہ بلندی ہمارے دلوں میں بیٹھا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ہمیں احترام کریں. آپ کے ساتھ ہر قسم کی کسی بھی قسم کی گستاخی کرنے سے ہم بچیں. اور جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے قرآن حدیث کی پڑھانے میں، پڑھنے میں، پہنچانے میں، ان کا بھی احترام ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں. جب تک رکھے اللہ تعالیٰ مسلمان بنا کے رکھے اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما دیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.